السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ ہم اپنے 2 سبق پورے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے پاس آپ کی کلاس کا تیسرا سبق شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا نام ہے قومی ہمدردی۔ یہ دراصل آپ کے پاس ایک تراکیب لفظی ہے۔ قومی الگ لفظ ہے، ہمدردی، اور ہمدردی میں بھی جو ہمدردی ہے یہ خود 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ہم اور دردی۔ ہم اشتراک کو ظاہر کرتا ہے اور درد ایک الگ لفظ ہے جو انسانی کیفیت، جو وہ کسی تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ قومی ہمدردی سے مراد آپ کی جو قوم ہے اس کے لیے جو آپ کے دل میں اس کے احساسات ہیں، اس کا خیال رکھنے کا جذبہ ہے، ان کے کام آنے کے لیے آپ کے دل میں جو جذبات ہیں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ قومی ہمدردی۔ قومی ہمدردی سے پہلے اگر ہم سمجھنا چاہیں ویسے ہی کہ ہمدردی کیا ہے۔ ہمدردی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں جو ایک جذبہ رکھا ہے دوسروں کے کام آنے کا۔ قوم تو بڑے درجے میں چلی گئی بات، بہت سارے لوگوں پہ ایک وسیع مفہوم ہو گیا، بہت وسعت آ گئی اس میں۔ ویسے ہی ایک چھوٹے سے اس پہ اگر دیکھیں ہمدردی کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ دراصل کسی بھی شخص کو دیکھ کر، اس جذبے کا نام جو کسی بھی شخص کو دیکھ کر آپ کے دل میں اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کے غم میں شامل ہونے کے لیے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو آپ ہمدردی کہتے ہیں۔ مثلاً آپ روڈ پر جا رہے تھے اور کسی شخص کا آپ نے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا، اور آپ حالانکہ بہت ضروری کام سے جا رہے تھے، جلدی میں تھے، آپ لیٹ ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ وہ ساری مصروفیات ایک طرف رکھتے ہیں اور گاڑی روک کر آپ اسے جلدی سے اٹھاتے ہیں، یا اگر ہاسپٹل بھی لے کر جانا ہو تو اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر لے جاتے ہیں اگر اتنی شدید ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں رشتہ داروں میں، آپس میں، دوستوں میں اگر کوئی بیمار ہے، دوائی تو وہ لے رہا ہوتا ہے، دوائی دینے والا کون؟ ڈاکٹر، علاج وہاں سے چل رہا ہے۔ کھانے میں اگر کچھ پرہیز ہے تو وہ اس کے گھر والے خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جو تیمارداری کے لیے جاتے ہیں وہ صرف کیا ہے؟ اس کی پریشانی میں اس کے کام آنا، اس کو تھوڑی سی تسلی دینا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ آپ کی ہمدردی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہمدردی کا جذبہ ہے۔ پھر قومی ہمدردی جو آپ کا سبق ہے، اس میں اسے کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، کچھ تو تھوڑا سا ہم نے تعارف لیا، باقی سبق میں اسے تفصیل سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اس سبق کو لکھنے والے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں کچھ پڑھ لیجئے۔ مصنف کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ مصنف کون ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ آپ 1837 میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال جو ہے یا وفات 1914 عیسوی میں ہوئی۔ الطاف حسین حالی نام حالی تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا۔ تخلص وہ جو شعراء اپنے نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں خطاب، جو قوم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے خدمات کے عوض ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ 17 برس کی عمر میں شادی ہو گئی، پھر آپ دہلی چلے گئے جہاں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی اور درستگی کا کام کیا۔ اس کام سے حالی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہیں انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔
جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے۔ انہی مشاعروں میں حالی نے برکھا رت، رحم و انصاف، حب وطن اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھیں۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم نثری تصانیف ہیں۔ یہ تو آپ کا تعارف تھا۔ اس میں جو آپ کی یہ جو مسدس ہے، مسدس اس کا نام اس لیے پڑا کیونکہ ہر بند 6 مصروں پر مشتمل تھا، اور 6 مصروں پر جو شاعری کی جاتی ہے اس کو مسدس کہتے ہیں۔ 5 پر جو مخمس، ٹھیک، تو یہ آپ کی مسدس ہے۔ یہ نام تو اس کا تھا کتاب کا مد و جزر اسلام۔ یہ سر سید احمد خان کی تحریک پر لکھی گئی ایک کتاب ہے جس میں مسلمانوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ سر سید احمد خان نے جس وقت، یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمان، یہ 1857 کے بعد مسلمان کیا انگریزوں کی تقلید میں لگ گئے ہیں، اور اپنا جو ان کا ایک کلچر ہے اس کو کیا بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو مفکرین تھے وہ اپنا اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ سر سید نے حالی کو بھی ترغیب دلائی کہ آپ بھی اپنی شاعری میں کچھ اس جانب لکھیے۔ تو آپ نے جب لکھا حوصلہ افزائی پر سر سید کی، تو آپ نے ایک نظم کی صورت میں سے لکھنا شروع کیا تھا، اور یہ نظم اتنی وسعت پا گئی کہ پوری ایک چھوٹی سی کتاب کی صورت اختیار کر گئی اور بہت مشہور ہوئی۔ اس میں آپ نے مسلمانوں کی تاریخ، پھر موجودہ حال اور ان کا عروج و زوال بیان کیے ہیں۔ ٹھیک، یہ تھا الطاف حسین حالی صاحب کا تعارف۔ اب ہمارا سبق قومی ہمدردی۔ اس سبق میں جو ہم سیکھیں گے وہ ہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں امتیاز کرنا، کر سکیں اپنی گفتگو یا اظہار خیال کے لیے موضوع، الفاظ، تراکیب اور جملے استعمال کر سکیں، ترکیب نحوی، ادب پارے اور مضمون کے بنیادی نکات درج کر سکیں۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد 2 فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں، اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ پس ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادے۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے، تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں، اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ استحقاق، حق۔ حق رکھنا۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر خونی رشتوں کی ابھی بات کی گئی ہے۔ بھائیوں میں، بہنوں میں، خونی رشتوں میں جتنا بھی اختلاف ہو، لڑائی ہو، جھگڑے ہوں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ بھائی کو پریشانی میں، مصیبت میں دیکھ کر ہمدردی جاگتی ہے، اور سب گلے شکوے دور کر کے ہم اس کے دکھ کے مداوے میں لگ جاتے ہیں۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، تابہ مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا۔ تابہ مقدور یعنی کہ جتنا ان جانوروں کے بس میں ہوتا ہے۔ تابہ مقدور ان کی حیثیت کے مطابق، ان کے اپنے بس کے مطابق، ان کے اپنے کوششوں کے مطابق جتنا وہ کر سکتے ہیں ان کے دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے۔ سب جانوروں کی عام خصلت ہے
اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا، مقصد وہاں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی رکھوالی کے لیے موجود نہیں ہے، تو سب کے سب ایک ساتھ باندھ کر دانہ چگتے ہیں۔ وہ کیا کھیت میں فصلوں کے جو بیج بوئے ہوئے ہوتے ہیں یا فصلوں میں جو اس میں دانہ نکل رہا ہوتا ہے اس کو وہ چگنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت بہ نوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتا ہے، نمبر بہ نمبر اپنے نمبر آنے پر وہ کیا کرتا ہے، ان کی چوکسی مقصد چوکیداری رکھوالی کرتا ہے، اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی، اور جس وقت وہ پہرے پہ ہوتی ہے وہ کیا وہ دانہ نہیں کھاتی، سب کھا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا کام کیا ہوتا ہے دیکھنا، کوئی آ رہا ہو تو سب کو متنبع کرنا، ہوشیار کر دینا۔ چیونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبردار کر دیتا ہے، اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چیونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ بس چونٹا جب بھی غذا پائے گا کہیں، باوجود اس کے کہ بھوکا ہوتا ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے، اپنے پورے گروہ کو، جتنے بھی چونٹے ہیں ان سب کو خبر دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر غذا کا ذخیرہ موجود ہے، اور وہاں تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹے موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے، اس کے لیے تعلیم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسا جذبہ ہے جو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو اور بھی جانور ہیں اور جب ان میں یہ پایا جا رہا ہے جو عقل بھی نہیں رکھتے، اگر ان میں ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان میں یہ جذبہ موجود نہ ہو؟ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ درہم برہم ہونا تباہ ہونا، برباد ہو جائے۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ کنویں بنوانے، پیاؤ بٹھانی کا مقصد یہاں پر یہ نیا لفظ آ گیا ہے۔ جانوروں کے پانی پینے کی جگہ بنانا، سبیل لگانی، سبیل جو انسانوں کے لیے پانی پینے کے لیے جو کولر مٹکے جو بھی ہو رکھتے ہیں ہم اس کو، محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنی، بیاہ شادیوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا۔ مثلا شادی کا کام ہے، لوگ زیادہ آنے ہیں تو لوگ کیا ہوتا ہے خود بخود اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ لاؤ یہ کام ہم کر دیتے ہیں، کچھ کام ہمیں دے دو، تو مل بانٹ کر وہ سب کام ہو جاتا ہے۔ بیمار کی عیادت، میت کی تعزیت اور اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔ مشق اور تعلیم سے پھیلنا اس عمل کو تیز کر دیتا ہے، لیکن عمل کو تیز ضرور کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ عمل پیدا کرتا ہے۔ عمل تو قدرتی طور پر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تعلیم سے کیا ہوتا ہے، اس کے قومی جذبے میں مزید بیداری آ جاتی ہے، شعور آ جاتا ہے۔ جب شعور آتا ہے تو وہ چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے۔ ایک باشعور آدمی پڑھے لکھے میں، اور ویسے بھی جس میں ہمدردی پائی جاتی ہے، جو پڑھا لکھا باشعور آدمی اس میں ہمدردی کا جذبہ زیادہ پایا جائے گا بنسبت اس شخص کے جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اور اگر ایک پڑھے لکھے شخص سے زیادہ ان پڑھ شخص میں ہمدردی یا قومی ہمدردی کا جذبہ زیادہ ہے تو وہ قابل قدر ہے۔ ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ لیکن تعلیم جو ہے وہ
اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ جو ابھی میں نے جس کا ذکر کیا، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر ہی وہ اصل میں تعلیم کا اثر ہی قبول نہیں کرتے، غلطی تعلیم کی نہیں، وہ لوگ اثر لینے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں، اچھی مثالیں۔ زمانہ بھی طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں۔ اب اس قوم کا پورا پھیلاؤ اور اس کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے، آخری پیراگراف ہے یہ۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف 2 خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ تنزل سوال، زوال۔ دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلا خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ ماخوذ از کلیات نثر حالی جلد 2، یہ کلیات نثر حالی سے لیا گیا ہے جو ان کی دوسری جلد میں لکھا گیا تھا۔ آخری جملے میں جو کہا گیا ہے نا، بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، اکثر ہمارے یہاں عذر پیش کیا جاتا ہے، بھائی آوے کا آوا بگڑا ہے، پوری قوم بگڑی ہوئی ہے، ہم ایک اکیلے یہاں کیا بگاڑ دیں گے، اور اپنے بگڑنے کو اس بات سے تعبیر کر کے خود بھی اس عمل میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ چوری ہے، بدعنوانی ہے، رشوت لینا، رشوت دینا۔ جس وقت نوکری پر گئے، رشوت دے کر نوکری حاصل کی، ریزن کیا کہ بھائی یہاں بغیر پیسوں کے نوکری ملتی نہیں ہے۔ جب نوکری پہ لگ گئے اب رشوت لے رہے ہیں، کیا ہوا بھائی، ایک میرے لینے سے کوئی ملک سدھر تھوڑی جائے گا، یہ تو یہاں کا دستور ہے۔ یہ تو بڑی خراب سی مثال ہو گئی۔ اس کے علاوہ جتنے دنیا میں نئے تجربات ہوئے، نئی ایجادات ہوئیں، وہ اسی بات کے پیش نظر ہوئی ہیں کہ انہوں نے اس بات کو ایک طرف رکھ دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے کس بات کو سوچا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ لوگ آج یہ بات نہیں سوچتے تو کیا ہوتا، ہم وہی پرانے دور میں جو غار بنا کر انسان رہتا تھا اسی میں رہ رہے ہوتے، اور یہ جو ترقی ہے یہ ہرگز نہ ہو پاتی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تو ترقی کا یہاں بتایا گیا، اصل میں جو ہے وہ کیا ہے، ہماری قومی ہمدردی ہے۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ اس کا جو کام ہے وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں کرانا شروع کریں گے۔ آج تک کے لیے اس لیکچر کو یہیں روکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔